دیکھیں، کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے، تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی ابراہیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اس اللہ کے بندے کی عاجزی و انکساری چیک کرو۔ اس بندے نے وضاحتی بیان کی ویڈیو یہ جو دوسری والی ڈالی ہے، اس نے تم سب کے جوش و خروش اور تمہارے سب کے جذبے اور تمہارے سب کی تیاریوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے اللہ کے بارگاہ کے اندر اپنی معافی درج کروا دی ہے۔ اب بتاؤ، جو گز گز لمبی زبانیں نکال کر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اوپر ایک سب سے بڑی لعنت جو پڑی ہوئی ہے، وہ لعنت یہ ہے کہ چند ایسی چیزوں کے اوپر بھی مسلمانوں کے گریبان کو آنے کو پڑتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو بات کچھ کی کچھ ہے۔ اس معاشرے کی حالت چیک کریں کہ جس میں کدو کے اوپر تبصرہ کرنے پر جناب پھٹا ہو جائے، کہ کدو کو کدو شریف نہیں کہا، اب سیدھا ہو جا، واہ واہ واہ، یہ جی حلوے کی توہین کر دی۔ اوہ عقل کے دشمنوں، حلوہ عربی زبان کے اندر کسی بھی میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے۔ ایک میرے سکول ٹائم کے اوپر ایک بندے نے میری کھوپڑی ہلا دی بھائی، وہ کہتا تو نے حلوے کی توہین کیسے کر دی؟ اب ظاہری بات ہے، یہ اسلام کا رویہ نہیں، یہ جذباتی اور جہالت کا رویہ ہے۔ اس میں اسلام کا مسئلہ یعنی کسی انسان کی جہالت جو ہے، اس جہالت کی بنیاد کے اوپر تو اسلام کو جج نہیں نہ کیا جائے گا۔ اب ایک بندے کا جو لاسٹ ریسنٹ بیان آیا ہے، اس میں کسی قسم کی لگی لپٹی اور کسی قسم کی چون چراں اور کسی قسم کا اگرچہ چنانچہ کیے بغیر مفتی طارق مسعود صاحب نے اللہ کی بارگاہ میں اور مسلمان کی بارگاہ یعنی اس کی ہمارے معاشرے کے اعتبار سے انہوں نے معذرت کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے۔ اب اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی پگڑی اچھالنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ یہ ہیں علماء، یہ علماء ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کی غلطی واضح کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ میں جی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تو میں بیٹھا ہوں پلانٹ ارتھ پہ، وہ یہ نہیں کہتے چونکہ چنانچہ میری مرضی چلے گی تو جناب ایسے ہوگا تو ویسے۔ یہ پلانٹ ارتھ کے اوپر ہوتا ہے، یہ نارمل ارتھ کے اوپر نہیں ہوتا۔ ہاں، خاص پلانٹ ارتھ کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ علماء ہیں جن کی قدر کرنے کا کہا گیا تھا۔ میری نظر کے اندر مفتی طارق مسعود کی عزت پہلے سے کہیں اور بڑھ گئی ہے۔ اس شخص نے میرا جی سنڈے کو بیان آئے گا کہ جی میں تب جا کے اسپیشل براڈ کاسٹ کروں گا، وہ بھی اپنے جناب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے۔ تو یہ ساتھ کنٹراسٹ پبلک کو دکھانا بڑا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے علماء کا اور دین پڑھنے والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ پبلک کے سامنے آنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ آپس میں لڑوایا گیا، ہمیں ہمارے علماء سے ہمیشہ بدزن تو کیا گیا ہے، مگر وہ علماء جن پر اللہ نے اپنی خاص فضل اور توفیق اور عنایت بخشی ہے، ان کا تو ذکر نہیں۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھنے میں آئی، وہ بھی آ گئے میدان میں کمنٹ کرنے کے لیے، آپ سمجھدار ہیں، وہ بھی آ گئے جناب ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنے کے لیے، اور جن کی وابستگیاں قرآن اور سنہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ بیٹھ کے رخ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے خلاف مولوی حضرات ہو گئے ہیں تو ہم اس کے ساتھ مل جائیں، وہ بھی آ گئے ہیں نیچے۔ اب کوئی ان کو گستاخ نہ کہہ دے، تو بھائی پیچھے چلا جا، تو اس صف کے اندر سے پیچھے چلا جا، تو سائڈ پہ بیٹھ جا، کیونکہ تو 24/7 بیٹھ کر یہ کہتا ہے فلاں فلاں دجال پارٹی ہے، فلاں فلاں دجال پارٹی ہے۔ ان سے پوچھا ہے کبھی؟ تو آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، ہاں، بلکہ باہر سے کنڈی لگا کے چلے جائیں۔ ان کے سامنے دلائل کی روشنی میں، نا جی میرے اسٹوڈنٹ میم بنا دیں گے،
प्लैनेट अर्थ के ऊपर आप लेके चलते रहना। तो ये कोई इंसाफ का तकादा नहीं था कि नीचे कमेंट आके कर दिया कि जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अब गुस्ताखी कोई नहीं की, लिहाजा प्लीज प्लीज अब जो कहेगा तो होगा। ये कोई इंसाफ का तकादे की बुनियाद पर नहीं कमेंट आया। मैं लिख के देता हूं, डंके की चोट। ये सिर्फ मौलवियों की नफरत के अंदर अपनी राय को बदलते हैं। तुम्हारे मिजाज में कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर अगर इख्तलाफ करना होता तो कभी हद से तजावुज न करते। जो इस्लाम जंग के मैदान के अंदर आपको जीने के सलीके सिखाता है, वो अपनों से इस्लाह और तरबियत का दामन थामे रहना भी सिखाता है। मगर यहां पर चंद बड़ी हसास और चंद बड़ी अहम बातें मैं करना चाहता हूं आज के इस मौजू से मुस्तफीद होते हुए। जो शायद हमारे नौजवान जो दीन के काम के लिए आगे निकलते हैं सोशल मीडिया पे बिलखुसूस, उनके लिए ये फायदेमंद साबित होंगी इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। सबसे पहले, ठोकर लगना, गुमराह हो जाना, खता पर होना, गुनाह कर बैठना, कबायर का मुर्तकिब होना एक और चीज है। गुस्ताख एक मुसलमान को कहना बहुत बड़ा मामला है, ये हल्की बात नहीं है। और खास तौर पर फिर पाकिस्तान में तौबा तौबा तौबा। अब वो भी उठ पड़े हैं जो 5 साल से जागे नहीं थे, वो भी उठ पड़े हैं। मैंने उन ऐसे लोगों को भी देखा है, वो भी मैदान में आ गए। पूरी जनाब वो तैयार करके रखी हुई है जी, ये हुआ है तो ये हुआ है तो ये हुआ है तो गुस्ताखी हुई है तो 295 सीट को खुदा दा ना लगो। उस बंदे ने माफी, अभी उसकी वीडियो आई है, उस बंदे ने क्लियर कट 2 टोक मादरत की है, माफी मांगी है बिना किसी अगरचे मगाचे के और चूंके चुनाचे के। बिल्कुल कहानी खत्म होगी, दी एंड, फुल स्टॉप। उस बंदे ने माफी। अपने जुबानों को रोक लो, अपने हाथों को रोक लो, अपने दिमागों को रोक लो और अपने दिल में उठने वाले उन जज्बात को थमा दो जब एक शख्स ने माफी मांग ली। आवाज़ हक ऑफिशियल के ऊपर एक वीडियो पड़ी है, जब ये सवात का मामला हुआ था, काश तुम मुसलमान ना होते। उस वीडियो के अंदर अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आपको उससे भी एक एंगल पता चल सकता है। अल्लाह के रसूल ने कहा था, उसामा तूने इस पर तब हाथ डाला जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुका था। तू अल्लाह के सामने कैसे पेश होगा जब ये आएगा और ये कहेगा कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था और इस बंदे ने मेरी गर्दन उड़ा दी? कैसे जवाब देगा? उसामा गिरे और बिलक बिलक के रोने लगे और कहा काश इससे पहले मैं मुसलमान ना होता। तो नंबर 1 एक तो ये चीज है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने किसी भी किस्म की गुस्ताखी नहीं की। ये तो पॉइंट क्लियर है, गुस्ताखी नहीं की। गुस्ताखी के लिए 2 चीजों का होना बड़ा जरूरी है। ये मेरी नॉलेज है, मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर आपको मेरी बात सही नहीं लगे तो आप किसी स्कॉलर से, ऑथेंटिक या जिस पर आप एतमाद करते हैं, उनसे ये राय ले सकते हैं। 2 चीजें। नंबर 1, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाएं जो वाज़े तौर पर गुस्ताखी के जुमरे में आते हों। अल्फाज नंबर 1। नंबर 2 है नियत। अब कोई कह सकता है नियत तो हम किसी का सीना चीर के तो नहीं देख सकते। तो नियत से मुराद यह है कि जो शख्स ये जुमले बोल रहा है, जिस वक्त वो ये जुमले बोल रहा था उस वक्त वो कॉन्टेक्स्ट क्या था। ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखना है कि क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब ये बात कर रहे, ये 2 चीजें थी? नहीं थी भाई, नहीं थी। उनके उनकी गुफ्तगू सुनते को ढकी छुपी शख्स, यानी कि आज नमूदार हुए हैं। तारिक मसूद साहब की गुस्ताखी हुई है तो आज पता चला जी, अच्छा इस बंदे ने ये बात की, लिहाजा ये तो गुस्ताखी होगा। भाई एक बंदे को अरसे से जानते हो, सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलर आदमी है, वो बड़ी शख्सियत है, सबको पता है कि उस बंदे का इंटेंट कैसे काम कर रहा है। और नंबर 2 है अल्फाज। अल्फाज को अगर अपने स्याक पे रखकर देखें तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कोशिश के मुताबिक सदाकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अब दूसरी चीज समझ रही है जहां मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गलती हुई है, बल्कि गलती छोटा वर्ड है,
چونکہ اب انہوں نے اس چیز کی معذرت کی ہے تو میں یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ اس کے پیچھے حکمت ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں یا ان تک میری بات پہنچے گی تو میں چاہوں گا کہ پلیز برا مت مانیے گا, مگر میں یہ کہنا چاہوں گا تاکہ آپ کے توسط سے اللہ تعالیٰ کئی اور لوگوں کی اصلاح کر دے جو اس دین کے کام میں ہیں. تو مجھے کہہ لینے دیجئے گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے جو غلطی نہیں بلکہ بلنڈر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, انہوں نے اس پر معذرت کی ہے. جو بلنڈر ہوا ہے وہ بلنڈر بہت بڑا بلنڈر تھا. جیسا کہ میں نے کہا گستاخی اس کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ گستاخی ایک الگ نوعیت کا جرم ہے. غلطی بلنڈر یہ اسکالر سے ہوتا رہتا ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اب آپ نے سننا ہے وہ بلنڈر تھا کیا تاکہ ہم اس سے کیسے بچ سکیں, وہ بہتر کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کرسٹل کلیئر طور پر اس سے معذرت کر لی ہے, تو لہذا میں ان ویڈیوز کو سناؤں گا نہیں, کیونکہ جب مفتی طارق مسعود صاحب نے ان الفاظ کو واپس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت کی ہے, مسلمانوں کے سامنے بھی اپنی توبہ پیش کی ہے, تو ہمیں حق نہیں ہے کہ بار بار ان کی اس آڈیو کو پلے کریں. تو میں آڈیو پلے نہیں کروں گا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قرآن میں کانٹرڈکشنز کے حوالے سے جب بات چل رہی ہوتی ہے تو عام طور پر آپ نے اسکالرز کو, علماء کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ دیکھیے بظاہر تو یہ کانٹرڈکشن نظر آتا ہے مگر حقیقت میں نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی گرامیٹیکل ایرر والی بات اگرچہ اس کی وہ وضاحت پیش کر رہے تھے اپنے پہلے وضاحتی بیان کے اندر, مگر جو بعد میں انہوں نے کھل کر عام معافی کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل کے اوپر لائیو کے سیکشن میں, وہی حقیقت کے اندر ان کی معذرت ہے. وضاحت کسی قسم کی بھی ان جملوں کی نہیں کی جا سکتی تھی. لہذا مفتی طارق مسعود صاحب کو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. یاد رکھیں گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے, مگر گناہ کی توبہ توفیق اس کو اپنی زندگی اور بر وقت مل جائے یہ بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق ہے. ورنہ یہاں پر ہم نے دیکھے ہیں کئی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گھوم رہے ہیں, وہ نہیں بھائی, وہ ٹڑ جاتے ہیں, آگے سے پھنے خاں بن جاتے ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں جاؤ جو کاٹنا کاٹ دو, میرے تو جناب میرے چاہنے والے ہی بہت ہیں. وہ سیدھے ہو جاتے ہیں, ہاں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں جاؤ میرے جیسا کوئی ہے تو آ کے میری سیٹ پہ بٹھاؤ ورنہ کوئی بھی نہ آنا. اس طرح کی تڑیاں بھائی میں نے سنی ہے. بلکہ وہ آ کے کہتے ہیں تم سارے اپنے دماغ لگانے چھوڑ دو, میں تمہیں بتا رہا ہوں ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھا ہوں اس وقت, میں بتاؤں گا. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. اللہ کی پناہ, توبہ توبہ توبہ, اللہ کی پناہ. عاجزی و انکساری بھی اللہ کی توفیقات اور اس کے فضل کے اندر سے ہیں, اس کو جان لو. اب وہ جو مفتی صاحب کا جو بلنڈر جس کو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ بلنڈر کیا تھا, اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے یہ بھی میں بات رکھنا چاہتا ہوں. وہ بلنڈر صحابہ کرام کا یا کاتبین وحی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کو پڑھ کر سنانے پر جو بنا املا کے, بنا تصحیح کے, بنا ویریفیکیشن کے آگے پہنچا دینا اور اس چیز کا نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو علم نہ ہونا, یہ بات بلنڈر کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے, چھوٹی بات نہیں تھی. امام غزالی کے پاس ایک سٹوڈنٹ آتا ہے اور وہ آ کے احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا قصہ بیان کرتا ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ کیا ریسرچرز کو ہر بات کو اپنی آڈینس کے سامنے رکھ دینا چاہیے؟ تو اس پر امام احمد بن حنبل بھی اور امام غزالی ابو حامد الغزالی بھی اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ کسی اعتراض کا جواب دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ اعتراض کو تو لے جاتے ہیں, ولا یلتفت الی الجواب, مگر جواب کی طرف توجہ نہیں کرتے. اعتراض ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے, جواب نہیں لے کے جاتے. اور کچھ لوگ انٹینشلی ولنگلی پلان کے تھرو آتے ہی اس لیے ہیں کہ جہاں کوئی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے وہاں سے اعتراض پکڑ لیں گے. جس طریقے کے قرآن میں گرامیٹیکل ایرر جتنے اکٹھے کیے گئے ہیں وہ بیسیکلی انہی کتابوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں جن کتابوں کے اندر قرآن کی گرامیٹیکل سپرمیسی کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل رکھے گئے تھے کہ قرآن کیسے عربک گرامر کے اندر رنگ بھرتا ہے, اس کو انہینس کرتا ہے, اس کے اندر نئی جہتوں نئی دشاؤں کو کھولتا ہے. ان لوگوں نے جو اس طرح کے اچکنے والے تھے اورینٹلسٹ ٹائپ کے لوگ,
جنہوں نے سٹارٹ کے اندر وہ قرآن کے اندر سے گرامیٹیکل ایرر نکالنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا. یہ اس کی ایک مثال ہے. اب یہاں پر میں دوسری چیز رکھنے لگا ہوں کہ یہ میں نے بات کیوں کی کہ خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی. ہمارے علماء کو اب اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ٹائم میں اب آپ کی گفتگو ہر قسم کا انسان سنتا ہے، لہذا آپ کے سننے والوں میں بڑی تعداد میں اسلامو فوبز ہوں گے، بڑی تعداد میں ایگنوسٹکس اور ایتھیسٹ ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حقیقت پبلک کے سامنے رکھنی نہیں چاہیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو الفاظ کا چناؤ اور اسی طریقے سے اپنے جملوں کی ترتیب اور اپنا انداز گفتگو اتنا مدلل، اتنا مستحکم اور اتنا مثبت رکھنا چاہیے کہ کسی کونے کھدڑے کے اندر سے وہ حت الوسع آپ کی کوشش رہے کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض اچک کے نہ لے کے جائیں. یقیناً ہم انسان ہیں، ہماری باتیں پکڑی جا سکتی ہیں، یقیناً ہم خطا کرتے ہیں، ہماری جملے ٹھوکر کھا سکتے ہیں، ہماری زبان میں لغزش آ سکتی ہے، سبقت لسانی ہو سکتی ہے، بہت سے معاملات ہیں لائیو گفتگو میں خاص طور پر. تو ایسی صورت میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر بھی سامنے آتا ہے جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے. اب مثال کے طور پر مفتی طارق مسعود صاحب کو بہت بار جب میں نے سنا تو میں نے ان کے انداز گفتگو کے اندر شاید ان کے مزاج میں یا ان کے انداز گفتگو کے اندر اپنے ماحول کی وجہ سے میں نے تساہل برتتے دیکھا ہے. یعنی اس کے پیچھے شاید ان کا ذاتی مزاج بھی ہو سکتا ہے، یا شاید ان کے ارد گرد کا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے، یا شاید پاکستان میں جو ان کے ارد گرد حلقہ احباب ہے اس وجہ سے بھی وہ تھوڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں. اس ریلیکسیشن کی وجہ سے یا اس سکون اور اطمینان کی وجہ سے یا علمی حلقہ احباب کی وجہ سے بعض اوقات علماء اپنے اس لیول کو عوامی نہیں کر پاتے، یا پھر اتنا عوامی کر لیتے ہیں کہ خواص کا خیال نہیں رہتا. بہت مشکل ہوتا ہے پبلک کے اندر ایک سپیکر کے لیے اس بیلنس کو مینٹین کرنا کہ بیک وقت وہ عوامی بھی رہے اور علمی بھی رہے. یہ بہت مشکل کام ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام پر یا سننے والوں پر اعتراض کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. یاد رکھیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اصلاح کرنا کہ انسان اپنا انداز تخاطب اور اپنا گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ اس کو اپ گریڈ کرے، یہ زیادہ ضروری ہے. خاص طور پر تب جب اسلامو فوبس اور اسی طریقے سے جو ایک بڑا کھیپ ہے جو اسلام کے خلاف ایسے اسکالرز کے جملوں کو توڑ موڑ کر استعمال کرنے کے عادی بن چکے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں ہمیں بیک وقت اپنے علماء کو، سپیکرز کو چاہیے بیک وقت علمی بھی رہیں اور عوامی بھی رہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی گفتگو اس قدر ثقیل اور اس قدر فصیح و بلیغ ہو جائے کہ سوائے علماء کے اور کوئی اس کو پکڑ ہی نہ پائے، اور نہ اتنی سطحی ہو جائے کہ خواص اس میں سے غلطیاں اور کج ذہن لوگ جو ہیں، کج بحث لوگ جو ہیں اس میں سے اعتراضات ڈھونڈنے لگے. کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو اب اس چیز کے اوپر غور کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے کئی علماء کو، اسکالرز کو اس چیز سے اب سیکھنا ہوگا. دیکھیں، غلطیاں یا پریشانیاں یا مشکلیں جب قوموں سے یا افراد سے ہوتی ہیں وہ ان کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. انسان ٹھوکر کھاتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، گرتا ہے، اس سے سیکھتا ہے. یہ ہمارے لیے بھی سیکھنے کا مقام ہے. جو ہم لوگ پبلک میں بات، میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی اتنی ورتھ اور ویلیو ہے، نہ میں کوئی اتنا سنا مانا جاتا ہوں، مگر میرے لیے بھی سیکھنا، اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسکالر سے سیکھنے کا مقام یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیکھیں کہ ہم نے پبلک کے اندر اپنی گفتگو کو کیسے رکھنا ہے. اب میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بلنڈر اور غلطی کے بعد جو انہوں نے معافی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اس کے بعد جو ڈینٹ پڑا ہے وہ ڈینٹ انڈو ہوا ہے یا ریورس ہوا ہے، تو مجھے افسوس ہے کہ وہ نہیں ہوگا. یہ میں لائیو بات کر رہا ہوں. وہ ڈینٹ اور وہ جو ایک
کیوس کریٹ ہوا تھا سوسائٹی کے اندر، وہ ریورس نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی آسانی کا معاملہ فرمائے. مگر ایک حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ یہ ہے کہ اچکنے والے اچک لے جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر شرارتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر سب سے زیادہ الجھن فیل ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. یہاں پر جو مسئلہ اگلا ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی غلطی، بلنڈر اور مسٹیک ہونے کے بعد اگر کوئی انسان رجوع کر بھی لے تو لوگ اگلا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے یہاں پر. وہ اگلا کارڈ کیا ہے کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نے لوگوں سے ڈر کے کی ہے، نعوذ باللہ. اب اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لوگوں کا، یعنی ہمارے لوگوں نے معاشرے کے اندر مزاج یہ بنا دیا ہوا ہے، یعنی ایک بندے کی جو خلوص کے ساتھ توبہ ہے، خلوص کے ساتھ اس کا رجوع ہے، اس کو بھی اس بنیاد پر نہیں رہنے دیتے، اس میں بھی کیڑے نکالتے ہیں. اور جو ملحدین ہیں، مرتدین ہیں، اسلامو فوبس ہیں، وہ یہ ٹیٹو پاٹیاں کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں پتا ان کے مزاج کا. وہ یہ ٹیٹو پاٹیاں آپ کو مختلف جگہ پر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ جو ڈنٹ ہے نا، یہ جو ایک جملہ بولا گیا ہے، اس پر ہمارے علماء کو اور ہمارے سپیکرز کو شدت کے ساتھ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک ایک جملہ آپ کے معافی ضمیر میں کیا تھا، یا آپ کا انداز گفتگو کیا تھا، یا بعد میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور معاشرے کے اندر اصلاح کا جو ہے نا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے، ٹھیک ہے، معاملہ کلیئر ہو گیا. مگر اس آپ کے جملوں سے پیدا ہونے والے نقصان کے حوالے سے ہم اس کے حوالے سے کیا لایا عمل اختیار کر سکتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ حق اور باطل کے معاملے میں ہمیں کرسٹل کلیئر رکھ. اے میرے مولا، ہمارے سینے، ہمارے ذہن، ہمارے حواس خمسہ، ہماری قوت گویائی یہ تیری ہی گرفت میں ہے. تو ہی اس کو قوت عطا کرتا ہے. تو چاہتا ہے تو زبانیں ہلتی ہیں، تو چاہتا ہے تو الفاظ نکلتے ہیں، تو چاہتا ہے تو تخیلات ابھرتے ہیں، تو چاہتا ہے تو تقاریر ہوتی ہیں، تو چاہتا ہے تو لوگ قلم چلاتے ہیں، تو چاہتا ہے تو لوگ تخلیقی ہوتے ہیں. اے میرے مولا، اس کو بشری اور انسانی سقم اور خطاؤں سے پاک رکھنا. اے میرے مولا، علم تیری عطا ہے. اے میرے مولا، اس علم کو خطا سے حد الوسع ہم کوشش کریں کہ اس کو بچا. اے میرے مولا، اگر جانے انجانے کے اندر ہم سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے خطرہ ہو کہ ہمارے اعمال صالحہ کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائیں اور ہمیں اس کا شعور بھی نہ ہو، میرے مولا اس حالت سے ہمیں بچانا. اے میرے مولا، کسی قسم کے غرور تکبر سے ہمیں محفوظ رکھنا. اے میرے مولا، ریاکاری سے ہمیں بچانا. اے میرے مولا، کسی قسم کے گھمنڈ اور کسی قسم کی اکڑ سے ہمیں بچانا جس سے ہمارا ایمان خطرے کے اندر آ جائے. میرے مولا، تمام طاقتیں، تمام صلاحیتیں، تمام توفیقات، تمام فضل، تمام رحمت، تمام عطائیں، تمام نوازشیں، تمام کرم نوازیاں، ذرہ نوازیاں، اے میرے مولا تیری جانب سے ہی ہیں. وہی حقیقت میں ان تمام قوتوں کا دینے والا اور بانٹنے والا ہے. اے میرے مولا، تو نے اگر توفیق دی ہے، میرے مولا اصلاح کی توفیق بھی دینا. تو نے اگر بولنے کی توفیق دی ہے، میرے مولا عمل کی اور اس کا پالن کرنے کی توفیق بھی دینا. میرے مولا، تو نے اگر وقت کی توفیق دی ہے، میرے مولا اس میں برکت بھی ڈالنا. تو نے اگر لوگوں کے سننے میں توفیق بخشی ہے، میرے مولا ان کو اس پر چلنے کی توفیق بھی دینا. یہ ساری وہ دعا ہے جو میں اپنے لیے، مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے، ان تمام علماء کے لیے جو پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو دین کے کام کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، مگر بہرحال آفٹر آل ہے تو انسان ہی، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا
کہ جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کر لے. آپ میں سے جو مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ وہ رویہ کرنا چاہتا ہے جو وہ اپنے ساتھ نہیں کر رہا، تو پھر فیصلہ کر لیں آپ لوگ کدھر کھڑے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکایا، جس نے توجہ دلانے کے اوپر اپنی اصلاح کر لی، اتنا بڑا نام، اتنی بڑی آڈینس، اتنی بڑی پبلک ہونے کے باوجود وہ دنیا گھوم رہا ہے، اس شخص نے اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جھکا لیا. ومن تواضع للہ رفع اللہ. جو بندہ اللہ کے لیے خود کو جھکا لیتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو جملے بولے ہیں، یہاں ایک مسئلہ ہے جس کو ہم سلجھانا چاہتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک عربک گرامر کے حوالے سے ہے تو اس پر تو علماء اسکالرز کیا بات کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. میں کچھ اور چیز جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ذکی مبارک کی، النصر الفنی فی القرن الرابع. قرآن آنے سے پہلے اور قرآن آنے کے بعد عربی لٹریچر کے اوپر گرامیٹیکلی، لنگوسٹیکلی کتنے اعتبار سے کام ہوا، کیسے کیسے یہ ایوالو ہوا، اس کے اندر کتنی چینجز آئیں، اس کے اوپر یہ بات کی گئی ہے. ذکی مبارک ایجپٹ کے ایک بہت بڑے ہسٹورین اور ایک بڑے اسکالر تھے جنہوں نے لٹریچر کے اوپر کام کیا. اس میں جو پہلا باب ہے وہ بیسیکلی ارتقاء کے اوپر بات کرتا ہے. نثر فنی عصر النبوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر چوتھی صدی تک نثر الفنی کا ارتقاء کیسے ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے. نثر الفنی فی العصر الاسلامی 53 نمبر پیج ہے. اس کے اوپر ذکی مبارک لٹریچر کے جو ایک ایکسپرٹ تھے ایجپٹ میں، وہ آپ کے سامنے کیا رکھتے ہیں اس کو ذرا دیکھیے. وہ اپنی رائے رکھتے ہیں، مختلف آراء تھی ان کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا أُرَجِّحُ أَن يَكُونَ الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ عَرِفُوا النَّحْوَ وَعَرِفُوا غَيْرَهُ مِنَ الْعُلُومِ الْأَدَبِيَّةِ. وہ کہتے ہیں میں اس موقف کی طرف جاتا ہوں کہ عربی لوگ جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام آنے سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی نحو جانتے تھے. وَعَرِفُوا غَيْرَهُ مِنَ الْعُلُومِ الْأَدَبِيَّةِ، اور لٹریچر کے، ادب کے جتنے اس کے علاوہ علوم تھے ان سے واقف تھے. أَلَسْنَا نَرَى الْقُرْآنَ يَجْرِي عَلَى نَمْطٍ وَاحِدٍ فِي أَوْزَاعِهِ النَّحْوِيَّةِ لا يختلف في ذلك الا باختلاف رواته من القبائل المختلفة. وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں قرآن دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ قرآن نحو کے قواعد کے اوپر سٹیبل دکھائی دیتا ہے ایک طریق پر، جو اصول اس وقت رائج تھے. لا يختلف في ذلك الا باختلاف رواته من القبائل المختلفة. اس میں عرب قبائل میں لکھنے کے یا نحو کے یا گرامر کے جتنے طریقے تھے ان طریقوں کا احاطہ کیے ہوئے ایک سٹیبلٹی کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں. لغت القرآنی وہی لغت قریش، قرآن کی لغت اصولی طور پر قریش کی لغت ہے. یہاں آپ پڑھیں، مزید بھی پڑھ سکتے ہیں، میں وقت بچانے لگا ہوں کیونکہ میں نے کافی چیزیں پیش کرنی ہیں اس حوالے سے. اب آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے، قرآن سے پہلے عربی زبان موجود تھی، اس کو بولنے کے اصول اور قواعد موجود تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن نے عربی زبان کے اندر اصول اور قوانین کے اعتبار سے انہینسمنٹ نہیں کی یا اس کو بوسٹ نہیں کیا. یہ الگ مسئلہ ہے. ایک مسئلہ ہے قرآن سے پہلے عربی ہونا، اور قرآن سے پہلے عربی کے اندر بڑے بڑے شاہکار قسم کے شعراء کا عربی زبان کے اندر جملوں کو پرونا. یہ حقیقت ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ عربی زبان سے پہلے گرامر ہی نہیں تھی، یعنی گرامر کے رول نہیں تھے، رول بک کی بات نہیں کر رہا، رولز لکھے پڑے یا تصدیق شدہ، تو پھر یہ لوگ کس طرح گفتگو کر رہے تھے. اب یہاں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پیراگراف آنے لگا ہے جو پیج نمبر 54 کے اوپر ہے. یہ آپ کی اسکرین پر پیج نمبر 54 ہے. یہ پیراگراف رکھنا چاہتا ہوں.
وَكَذَلِكَ يَرَبْنُ فارسن، اسی طریقے سے ابن فارس کی رائے ہے. یاد رکھیں ابن فارس عربی زبان کی چند بڑی لغات یا کوش جسے بول لیتے ہیں، شبد کوش وغیرہ، ڈکشنری، ورڈ ڈکشنری جو ہوتی ہے، ابن فارس ایک بڑا نام ہے عربک لنگوسٹک اور گرامر کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے. وَكَذَلِكَ يَرَى ابْنُ فارس، ابن فارس کی رائے بھی اسی طرح یہ ہے کہ ان معرفت القدماء من الصحابۃ، کہ پرانے صحابہ، ابتدائی اسلام کے صحابہ کی معرفت بکتابت المصحف علی النحو الذی یعللہ النحویون فی ذوات الواو والیاء والحمزہ والمد والقصر تدل على فهمهم لأصول اللغة وقواعد الكتاب وهو على الجملة يرى أن العلوم العربية كانت معروفة قبل الاسلام. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ قرآن لکھ رہے تھے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو قرآن لکھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، وہ صحابی نحو کے قاعدوں سے بالکلی واقف تھے. ان کو نالج تھا کہ عربی زبان میں واو، یا، حمزہ، مد اور قصر، ان کا استعمال نحویوں کے اصولوں کے مطابق کیسے کرنا ہے. یہ چیز تدل علی فہمہم، یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ ان کو سمجھ تھی لغت کے اصولوں کی اور لکھنے کے طریقوں کی. وَهُوَ عَلَى الْجُمْلَةِ يَرَى أَنَّ الْعُلُومَ الْعَرَبِيَّةِ، تو یہ حقیقت ہے کہ اس کو اگر پرویا جائے تو یہ کہ أَنَّ الْعُلُومَ الْعَرَبِيَّةَ كَانَتْ مَعْرُوفَةً قبل الاسلام، علوم عربیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان میں معروف تھے. اب اس کے پیچھے ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنا ہے. قرآن سے پہلے لوگوں کا عربی علوم لغت کے اعتبار سے واقف ہونے کے پیچھے ایک حکمت ہے. اگر قرآن بالکل ہی جڈ لوگوں کے اندر آیا ہوتا اس اعتبار سے کہ ان کو عربی کی آئین بھی نہ آتی ہوتی، یعنی گرامر کی، آبویسلی بول چال تو عربی تھے وہ، غور توجہ کیجئے گا کہ اگر ان لوگوں کو قرآن آنے کے وقت عربی علوم اور اصولوں کا پتہ ہی نہ ہوتا تو پھر قرآن اپنے آپ کو پیش کیسے کرتا تھا کہ اس جیسی کتاب لے کے آؤ؟ تبھی پیش کرتا تھا کہ یہی الفاظ تمہارے پاس ہیں، یہی زبان تم بھی بولتے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی تخلیق ہے تو تم کیوں ایسی چیز نہیں لے کر آتے؟ یہ دعویٰ اور یہ چیلنج قرآن کا پیش ہی تب کیا جا سکتا تھا جب اس وقت کے عرب کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ نحو اور صرف یا علوم عربیہ کے قاعدوں سے واقف ہوں. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا پوائنٹ، قرآن میں غلطیاں نکالنا یہ ایک چیلنج کے طور پر تھا. اگر ان لوگوں کے پاس علوم ہی نہیں تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے، تو پھر یہ چیلنج پیش کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ یعنی اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ موجود تھے اور اس زمانے کے اندر علوم عربیہ سے وہ لوگ واقف تھے. البتہ یہاں یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ نحو اور صرف کے قاعدوں کی جو ان کا جو پورے کا پورا میکنزم ہے، پورے کا پورا پروسیجر ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے تدوین ہوں گے، کیسے لکھے جائیں گے، یہ چیزیں، ان چیزوں کی ضرورت قرآن کے بعد ہی پیش آئی ہے، پہلے نہیں. کیونکہ قرآن سے پہلے عرب کا جتنا شاہکار شعر کی شکل میں یا نثر کی شکل میں موجود تھا وہ عربوں کے اندر ہی رہا تھا. قرآن وہ پہلی کتاب تھی منزل من اللہ، اور عربوں کے معاشرے کے اندر ایک پہلا ایسا کلام تھا قرآن جس نے عرب کی باؤنڈریز کو توڑ کر غیر عربوں میں بھی اپنی دھاک بٹھائی تھی. یہ قرآن پہلا ایسا علم تھا عرب کے صحراؤں کے اندر جس نے عرب کی حدود اور صحراؤں کو پھلانگ کر بیرونی دنیا کے سامنے اپنے علم اور اپنی فصاحت اور بلاغت اور اپنے جلال کا لوہا منوایا. لہذا اب غیر عرب قوموں سے کمیونیکیٹ کرنے یا قرآن کو ان تک انٹرپریٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کے لیے عربک گرامر کو انٹروڈیوس کروایا جائے ان لرننگ پروسیس، ان لرننگ فارم، تاکہ وہ لوگ عربی سیکھ سکیں، تاکہ قرآن کو پڑھ سکیں.
اور جان سکیں. میں ایک سوال رکھنے لگا ہوں. وہ سوال یہ ہے، اگر قرآن کے لکھنے میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی ہوتی تو کوئی ایک مئی کا لال ابتدائی زمانے کے اندر کوئی کافر مشرک پیش کریں جس نے قرآن کے رائٹنگ سٹائل کے اوپر اعتراض پیش کیا ہو کہ اس طرح تو عربی لکھی ہی نہیں جاتی. کوئی ایک عربک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پیش کر دیں جس نے قرآن کے رائٹنگ سٹائل کے اوپر اعتراض کیا ہو کہ دیکھو بولنے میں تو ٹھیک ہے مگر لکھنے میں ٹھیک نہیں ہے. کوئی ایک نہیں ہے، کوئی ایک. یہ اتنی بین دلیل ہے جس سے آپ کو یہ چیز پتہ چل سکتی ہے کہ قرآن کے لکھنے کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نہیں بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی. چلیں ایک روایت پیش کرتا ہوں، رکیے گا ذرا. حدیث کی ایک کتاب ہے المعجم الاوسط للطبرانی. یہ اسکرین سے دیکھ لیں آپ کہ امام طبرانی جو ہیں ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، یہ 3 صدی کے امام ہیں. 260 میں پیدا ہوئے، 360 میں وفات ہوئی ہے، یعنی 3 اور 4 صدی کے امام ہیں. 100 سال کی عمر پائی انہوں نے. 7ویں جلد ہے اور ناشر ہے دار الحرمین. اس کو آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پیج نمبر 197 یہ آپ کی اسکرین پہ. اور روایت نمبر دیکھ لیں، روایت نمبر ہے 7258. یہ سامنے 7258 نمبر روایت ہے. محمد بن راشد سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں ابراہیم بن سعید الجوہری نے ہمیں بتایا. وہ کہتے ہیں حسین بن محمد المرودی نے ہمیں بتایا. وہ کہتے ہیں سلیمان بن قرم نے ہمیں بتایا. وہ کہتے ہیں عبد الجبار بن عباس سے ہم نے سنا. وہ کہتے ہیں عمار دوہنی سے ہم نے سنا. وہ کہتے ہیں اقرب بنت عفی سے ہم نے سنا. وہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ نے ان کو بتایا تھا. اور ام سلمہ کہتی ہیں کانا جبریل علیہ السلام یملا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کو املا کروایا کرتے تھے. یہ روایت موجود ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن سنانا بلکہ قرآن لکھانے کے اندر بھی کہ لکھنا کیسے ہے. املا کہتے ہیں کسی چیز کو لکھوانا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پا کر اصحاب کو بتاتے تھے، اسی طریقے سے جس طرح اصحاب ان سے پوچھ کر لکھتے تھے اور دوبارہ قرات کر کے ان سے کنفرم کرتے تھے، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی املا حضرت جبریل علیہ السلام کروایا کرتے تھے. املا یملا علی النبی. املا کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو لکھوانے کے بعد ویریفائی کرنا کہ جیسا میں نے کہا تھا ویسا ہی لکھا یا نہیں لکھا. یہ دلیل ہے لکھوانے کی. مگر کوئی کہہ سکتا ہے تو آج ہم ان کے سامنے وہ روایت پیش کرتے ہیں جس کو ہمیشہ یہ اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس سے تو انکار نہیں نہ ہو سکتا. کسی کے ذہن کے اندر یہ چیز آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب قرآن لکھوایا، اللہ کے رسول جب بولتے تھے اور قرآن جو ہے وہ صحابہ لکھتے تھے، یہ کاتبین وحی لکھتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول املا نہیں کرواتے تھے اور وہ لے کر چلے جاتے. اگر کسی کو یہ بھی غلط فہمی ہو کبھی، یہ روایت بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور اس روایت کو تو اچھے سے لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اسلام پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے، وہ اچھے سے جانتے ہیں. 4990 صحیح بخاری کی. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں صحیح بخاری 4990. ایک ترک ہے دوسرا، وہ 5000 سے اوپر کا ہے. سوری 4592 صحیح بخاری کا. ایک ترک یہ ہے صحیح بخاری کا 4592. کیا روایت ہے جی؟ یہاں سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. یہ اکثر آپ نے اعتراض کرتے دیکھا ہوگا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، املا علیہ ان پر املا کو پڑھا جا رہا تھا. لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 95. فجاءہ ابن ام مکتوم
تو نبینا صحابی تھے، وہ آئے وہوا یملھا علیہ، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس چیز کو میرے ساتھ املا کروا رہے تھے۔ اب یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں پہلے آیت آئی تھی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، تو نبینا صحابی آیا اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں تو نبینا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول پر وہی آئی اور الفاظ کا اضافہ ہوا غیر اول الضرر، وہ لوگ کہ جن کے پاس عذر، ظاہری بات ہے جو کوشش نہیں، یعنی نبینا ہے تو جہاد میں نہیں جا سکتے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ لوگ اس حدیث کے اوپر قرآن کے تناظر کے اندر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کمال بات یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر اس چیز کا آپ کو صریح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ قرآن بول کر سنا دیتے تھے اور صحابہ لکھ کر چلے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول نعوذ باللہ ان کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ کیا لکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ املا علیہ نمبر 1، اور اسی طریقے سے وہوا یملھا علیہ، یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن ثابت انصاری جب قرآن ان کو لکھوایا جا رہا تھا، وہ بیٹھ کر اللہ کے رسول ان کی املا کرواتے تھے، یعنی کہ جب قرآن وہ لکھتے تھے تو اللہ کے رسول کہتے تھے مجھے پڑھ کر سناؤ کیا تم نے لکھا ہے، اور اللہ کے رسول درستگی کرواتے تھے۔ مجمع الزوائد کے اندر امام حسبی نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے سامنے کوئی ان پر وحی آتی تھی تو ہمیں کہتے تھے آیت لکھو، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے اس کی املا کرو، یعنی مجھے پڑھ کر سناؤ اور تصحیح کرو کہ کہیں تم نے غلط تو نہیں لکھا، اس کی کنفرم کرو صحیح لکھا ہے جس طرح میں نے کہا۔ تو اللہ کے رسول املا کرواتے تھے، یہاں تک کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر کنفرم ہو جاتا کہ کسی کاتب نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ کے رسول کہتے تھے اس کی اصلاح کرو، پھر لوگوں کے پاس یہ پیغام پہنچے گا، یعنی جب تک اس کی اصلاح نہیں کر دی جاتی تھی۔ مگر مجموع الزوائد کی وہ جو روایت امام حسبی نے کی ہے وہ بیسیکلی سندن کمزور ہے، اس لیے میں نے اس کو پیش نہیں کیا، مگر ایک نقطہ ترک کے ذریعے سے اس مسئلے کا آپ کو یہ مل جاتا صحیح بخاری کی روایت سے کہ زید بن ثابت سے املا کروائی جاتی تھی، اور یاد رکھیں املا بغیر تصحیح اور بغیر تحقیق کے ممکن نہیں ہے، یہ املا بائی نیچر اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ خیر کوئی کہہ سکتا ہے روایت کی بات ہے کہ املا کرواتے تھے، تو کیوں نہ ہم قرآن سے ثبوت دے دیں کہ املا ہوتی تھی، اس سے بڑا ثبوت تو نہیں ہو سکتا نا جی، کیونکہ کئی لوگوں کو روایتوں سے بھی بڑی کھجلی ہوتی ہے نا، کئی منکر حدیث بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے بس میں قرآن پڑھنا لکھا ہے کہ نہیں لکھا مجھے نہیں پتا، ہمارے نصیب میں تو ان کو یہ بیان کرنا لکھا ہوا ہے۔ یہ سورہ الفرقان ہے، چیپٹر نمبر 25۔ اب یہاں مشرکین، یاد رکھیں سورہ الفرقان، مشرکین یہ اعتراض کر رہے ہیں قرآن کے اوپر، وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا، یہ دیکھیں یہ جملہ تملا قرآن کی آیت کلیئر کر رہی ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا صرف لکھا نہیں جاتا تھا، یہ دیکھو اکتتبها، اس کو وہ لکھواتا ہے، فاہیا تملا علیہ، اور پھر اس پر اس کی املا کی جاتی ہے، بکرۃ واصیلا، صبح و شام۔ جو چیز صبح و شام لکھوائی اور املا کی جاتی ہو اس میں کسی قسم کی غلطی باقی رہتی ہے؟ جب اللہ کے رسول اس کی اصلاح کرواتے ہوں، صبح و شام وہ پڑھی جاتی ہو، اس میں کس قسم کی غلطی رہ سکتی ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو مسلمان 5 وقت نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، یہ ہندوؤں کی گیتا نہیں ہے، یہ بائبل نہیں ہے جس کے اوریجنل ٹیکسٹ کا ہی نہ پتا ہو کہ کیا ہے کیا نہیں، کہ قرآن سے ہی قرآن کی املا کا ثبوت ہمیں مل گیا۔ اچھا جی، ایک اور میں آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی صرف جو ہے وہ سنانا اللہ کی طرف سے نہیں تھا، کمپائل ہونا بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ دیکھیں جی سورہ القیامہ، یعنی کمپائلیشن کے اندر لکھنا بھی آتا ہے، یاد رکھیں لکھنا بھی قرآن کی کمپائلیشن کے اندر اور جمع کے اندر آتا ہے۔ تو سورہ القیامہ ہے اور آیت نمبر ہے، اس کا میں سورت نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی نان مسلم دیکھنا چاہے تو وہ چیپٹر 75 بن جائے گا، ورس بنے گی 17، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیت ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اب یہاں یہ ورڈ ہے جمعہ، اللہ نے کہا بے شک ہم پر ہے
اس قرآن کا جمع کرنا، اس وحی کا جمع کرنا، کمپائل کرنا. جمع کہتے ہیں کسی چیز کو کمپائل کرنا، کسی چیز کو اکٹھا کرنا، کسی چیز کو ایک جگہ پر سیکیور کرنا. اچھا، اس کے بعد میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ آپ کے سامنے ایک آیت ہے سورہ الشعراء کی. کمال بات ہے کہ عرب میں قرآن سے پہلے شعراء موجود تھے، اور سورہ شعراء کے اندر ہی اس بات کو کلیم کیا گیا ہے کہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے. اگر کسی مائی کے لال میں دم تھا تو وہ قرآن کی گرامیٹیکل ایررز ہی نکالتا اس ٹائم کے اوپر. یہ آیت نمبر بنتی ہے 195. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. ایک قرآن لسان عربی کے اندر جو کہ مبین ہے. ریویلیشن ان کلیئر عربک لینگویج. کلیئر عربک لینگویج میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو کلیئر عربک لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عربی زبان کے اصولوں اور قوانین کے عین مطابق آپ کو ملتا ہے. یہ حقیقت ہے ساری جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اگر آپ ایک پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو آباد حق آفیشیل پر غالباً پروگرام پڑا ہوا ہے کمپائلیشن آف قرآن. کمپائلیشن آف قرآن. اگر آپ میں سے کوئی شوق رکھتا ہے وہ پروگرام دیکھ لے. میں نے اس وقت ارادہ کیا تھا کہ میں پوری ایک سیریز اس کی کرنا چاہتا ہوں، مگر یقین جانیے اسلامو فوبس جو ہیں انہوں نے کہا نہیں، آپ سناتن دھرم کو پڑھیں، آپ کو ہمارے دھرم کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں بھی پڑھانا چاہیے. تو لہذا پھر ہم نے سوچا کہ قرآن تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، یا کئی اور لوگ قرآن پڑھانے کے لیے ہم سے بہتر موجود ہیں، سناتن دھرم پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، چلو ہم سناتن دھرم ان کو پڑھاتے ہیں.